وہ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ وہ انسان، اللہ کے نبی وہ انسان ہے جس نے اس قوم کو دنیا میں بھی بچایا اور مرنے کے بعد بھی وہ بچائیں گے۔ کیسے؟ میں یہ تھیوری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے محبوب مقرر آئیں گے، ان کی بھی بات آپ کو سماعت کرنی۔ میرے بھائیوں، جب یہ دنیا قائم ہوگی نا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی اس دنیا میں بھی رحمت بن کر، کیوں؟ کرونا جیسی مہلک بیماری سے بھی علاج بتا کر کے گئے، شراب جیسی مہلک بیماری کو کہا کہ شراب مت پیو۔ ابھی تو نتیش کمار 2 دن پہلے خوب برسے ہیں نا، کیا کہا کہ شراب کیوں نہیں چھوڑتے؟ کن کا جملہ تھا یہ؟ اللہ کے نبی کا جملہ تھا کہ نہیں تھا؟ آج کون بول رہے ہیں؟ آج سی ایم لوگ بول رہے ہیں، پی ایم لوگ بول رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس زمین پر بھی اس قوم کو بچا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب کوئی قوم کسی نبی کی نافرمانی کرے تو اللہ عذاب بھیجتے تھے، فوراً وہ قوم تباہ ہو جاتی تھی، فوراً تباہ و برباد، منٹ نہیں لگتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مہینے بارش کے پانی برسائے، زمین سے پانی نکلا، پوری دنیا میں سیلاب 6 مہینے تک۔ صرف نوح علیہ السلام کے دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا تھا، ان کو کشتی پر سوار کر کے ان کو بچایا گیا، ان کو محفوظ کیا گیا، لیکن پوری قوم تباہ ہو گئی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ ہم جنس پرستی کا مطلب لڑکی سے، مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ سماج کے چھوٹے نابالغ بچوں، لڑکوں کے ساتھ وہ لوگ زنا کرتے تھے۔ قوم لوط کا عمل اسی لیے فیمس ہے۔ آج اس تہذیب کو، اس کلچر کو یورپ نے کہا کہ یہ لیسبین ہے، عزت دار نام دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسی کو لیو ان ریلیشن بولتے ہیں، یعنی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے ساتھ رہنا ناجائز سمبند میں۔ ابھی اسی ناجائز سمبند کی وجہ سے آفتاب اور شردھا کا واقعہ سامنے آیا۔ اسلام کبھی بھی لیو ان ریلیشن کو جائز نہیں مانتا۔ ہمارے نبی کہتے ہیں قتل تو بہت دور کی بات ہے، قتل سے پہلے ان لوگوں کا ہائے بولنا، ہاؤ آر یو بولنا، واٹس اباؤٹ یو بولنا، آئی لائک یو بولنا، آئی مس یو بولنا، فون پہ بات کرنا رات کو، اسلام کہتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیو ان ریلیشن اور مرڈر تو تیسرے نمبر کی بات۔ اللہ کے نبی چیخ چیخ کر بولتے تھے، قرآن چیخ کر کے بولتا تھا کہ لوگوں ان دونوں کا عمل غلط ہے، ان دونوں کا دیکھنا ایک دوسرے کو غلط ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اچکتی ہوئی نگاہ سے تم دیکھ لو، پھر نگاہ ہٹا لو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن دوسری مرتبہ تم بالارادہ کہ دیکھتے ہیں کہ رنگ کیسا ہے، پیر کا رنگ کیسا ہے، باڈی کی سر سے پیر تک آپ اسکریننگ کرتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہ، آپ کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ بتائیے ہے دنیا میں لیو ان ریلیشن کو جائز کہنے والوں، لڑکی لڑکا ناجائز سمبند میں بنا نکاح کے رہ نہیں سکتے۔ اسلام میں ایک ہی طریقہ ہے، وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی لڑکی کوئی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے، حالت ایمان میں مومن ہے، سماج کے ہے، کوئی بھی کاسٹ ہو، سید ہو، چودھری ہو، انصاری ہو، کوئی بھی ہو، اس سے لینا دینا نہیں، لیکن مسلمان ہے، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گارجن کے پاس جائے اور کہے کہ میں فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن راتوں کو بات کرنا، ہلو میڈیم، ہلو میڈم، ہلو میڈم، آپ کا نمبر ہے، اور غلطی سے لگ گیا، سوری، پہلے کال میں اتنی تک، دوسرے دن کال کریں گے،
اس کے بعد پھر ہلو ہاں میڈم آپ کو لگ گیا، لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں پرانا رشتہ ہے. یہ ڈائلاگ لڑکے کرتے ہیں، یہ اٹریکشن ہے. اور ہماری سماج کے ماں اور بہنوں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں لچک مت پیدا کیجیے گا. اگر وہ کہہ رہا ہے نا دوبارہ کال کر کے، لگتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا بہت پرانا رشتہ ہے، تو آپ یوں کہیے کہ سامنے آ جاؤ، چپل سے تمہارے منہ میں مہر لگا دیتے ہیں ہمیشہ کے. فلا تخضعن بالقول، پیار سے مت بات کرو. ہاں لگتا تو ہے ایسا ہی، ادھر سے بھی آپ جناب اس کو پیار سے بول رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی پرایا مرد آپ کے شوہر کے غیر موجودگی میں آپ کے گھر پہ آ جائیں، آپ کے دروازے پر آ جائے یا فون کال آ جائے، تو سختی کے ساتھ منع کیجیے اس کو. وہ لفنگے ہیں، وہ 420 ہے. وہ جو بولتے ہیں کہ I like you, I'm not feeling sleepy in the night, every time I miss you. انڈا کھاتا ہے تو فوٹو بھیج کے دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ سختی کے ساتھ منع کیجئے. فلا تخضعن بالقول، اپنی باتوں میں لچک پیدا مت کیجیے. عورت کی آواز میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ کشش رکھی. دیکھیں گے بہت کھوسٹ آدمی ہے، اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بہت کھوسٹ آدمی ہے، کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، اس کے موبائل پہ کسی لڑکی کے ذریعے سے بات کروا دیجئے 2-4، دیکھیے وہ پورا دن ایسا ایک دم خوش و خرم رہے گا، لگتا ہے کہ چاند نکل آیا اس کے چہرے پہ. پریکٹیکلی باتیں ہوتی ہیں. ابھی سیتاپور پروگرام میں جا رہے تھے، بیوی کا فون آیا، ہٹ کم بخت رکھو فون، ہر ٹائم فون کرتے رہتے. کیا کرنا ہے بولو؟ جی دال چاول لانا، جا کے لے آؤ ادھاری. یہ بات ہو گئی. امی کا فون آیا، ہاں امی بار بار پریشان کر رہے، تم گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں نا، میں پیچھے بیٹھا ہوں، پچھلے مہینے کی بات ہے. چلو بھائی، ہم نے کہا ہوتا ہے، آدمی بیچارہ ہو سکتا اکیلا ہے، پورے دن گاڑی چلا کے تھک گیا ہے. 15-20 منٹ کے بعد تیسری کوئی اور کال آئی، پورا ایک دم کہاں پارا 55 پہ تھا جناب، وہ پریشر ایک دم بالکل 5 پہ آ کے لٹک گیا. فون آتا، ہاں ہلو، ہاں میں آ جاؤں گا 8 بجے تک، ذرا وہاں ملنا، وہاں اس کیفے میں جائیں گے. ہم نے کہا یہ لو بھائی، یہ فلا تخضعن بالقول. جتنے بھی کمپنی والے ہیں، صرف آپ وہاں چلے جائیں، رانچی میں جائیں، جھارکھنڈ میں جائیں، اکثر پیٹرول پمپ میں لڑکیاں پانی ڈالنے کے لیے، اگر کوئی گاہک غصے میں ہو جائے، ہیلو سر کیا غلطی ہو گئی، ہاتھ پکڑ کر کے آپ کا پارا، آپ کا غصہ ویسے ٹھنڈا ہو جائے. یہ میں قدرت کی تخلیق کی بات کر رہا ہوں. اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے. اور میری ماں اور بہنوں، اگر کوئی لڑکا بولتا ہے نا کہ دل سے محبت کرتا ہوں، جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹا وہی. کیوں دل سے محبت؟ کیا بولتا ہے کوئی دوست بولتا ہے کہ ارے تو کیوں خواہ ان کے پیچھے پڑا، اپنی زندگی برباد کر رہا، پڑھ یا کچھ کر لے، تو کیا بولتا ہے؟ نہیں یار، حقیقی محبت ہو گئی. حقیقی محبت، علماء بیٹھے پوچھے، حقیقی محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، باقی کسی انسان سے نہیں ہوتی. عشق مزاجی، نوجوان تباہی کے دہانے پر، یہ سب کتابیں پڑھیے. اور پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات ان کی، آپ پڑھیے ان کی کتابیں، آپ کو پتہ چلے گا. یہ صرف ایک اٹریکشن ہے، بس صرف ایک اٹریکشن. سمبند ہوا، ناجائز سمبند ہوئے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، یہی ہوا نا آفتاب اور شردا کے ساتھ. بہت خوبصورت زندگی چل رہی تھی، آپس میں ہوتے ہوتے 6 سال 7 سال رہے، پٹی اتر گئی، نہیں بن پائی تو جناب مرڈر تک نوبت آ گئی. کیوں؟ اسلام نے پہلے کہا تھا کہ ایک دوسرے سے بات مت کرو، بات کرنا ہے تو اسلامک اعتبار سے پہلے اس کو نکاح کرو، اسلامک اعتبار سے. ہاں میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، اسلام اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ مولانا ہم کو سماج کی فلاں لڑکی سے نکاح کرنا ہے، کیسے کریں؟ تو اسلام منع نہیں کرتا. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی پسند آئے. کیوں؟ ایمانداری کی وجہ سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر پیغام نکاح اما خدیجہ نے بھیجا. تو اس سے یہ پتہ چلتا پیغام نکاح دینا
شادی کرنا ناجائز حرام نہیں ہے، یہ جائز طریقہ ہے، لیکن اس سے تو لاکھ گنا بہتر ہے نا فون پہ صرف جناب راتوں کو 2-2 3-3 گھنٹے لحاف کے نیچے، ادھر ابا سو رہے امی سو رہی، لحاف کے نیچے گھوں 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 کر کے ایسا لگتا ہے جیسے وائبریشن چل رہا ہے، موبائل اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ کہیں لحاف میں آگ نہ لگ جائے، ایسی سچویشن ہو جاتی۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کو تباہ مت کرو، جوانی پیدا کرو حضرت علی کے طرح، امام مالک کے طرح۔ پتا ہے کتنی عمر تھی جب جسٹس آف اسلام بنے، یعنی اسلام کے جج بنے مدینۃ المنورہ میں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت 17 سال تھے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ سارے علماء کرام تفسیر میں اگر کوئی اختلاف، کوئی مختلف روایت آ جائے، لیکن جب عبداللہ ابن عباس کی کوئی مضبوط اگر روایت آ جاتی ہے تو سارے مفسرین کے شک دور ہو جاتے۔ عبداللہ ابن عباس تفسیر کے امام بنے، قرآن کے تفسیر کے امام بنے کتنی عمر میں؟ جوانوں 16 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں وادی سندھ میں راجہ طاہر کے ناک میں نکھیل ڈال کر گھسیٹنے والا کوئی مرد مجاہد تھا تو کوئی بوڑھا نہیں تھا، جوان تھا، ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ، حضرت عثمان 20 سال کی عمر میں کلمہ اسلام کو پڑھ کر آگے بڑھ، پکڑ کر آگے بڑھے۔ حضرت علی 12 سال کی عمر میں معاذ بن معوذ ابو جہل کے پیر میں تلوار مار کر گھوڑے سے نیچے گرانے والا کون؟ 2 چھوٹے بچے، عمر کتنی ان کی؟ 13 سال، اور ایک کی عمر 14 سال تھی، معاذ بن معوذ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کبھی مان لائے 35 سال کی عمر میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مان لائے 26 سال کی عمر میں، جوان تھے یہ۔ مصعب بن عمیر، سعد بن ابی وقاص، تاریخ پڑھیے۔ آج ہمارا جوان سلمان خان کی کون سی مووی آ رہی؟ پٹھان تو آ ہی رہا ہے، خوب جناب برننگ ایشو بنا ہوا ہے، اس کو دیکھیں گے ضرور۔ یہ نہیں کہ ہم کو جاب نوکری نہیں لگی ہے، ہمارے گھر میں کوئی بیماری ہے، راتوں کو 2 رکعت نماز مسجد میں وضو کر کر ادا کر کر رب سے کہوں گا کہ اللہ میری جوانی کو اپنے راستے میں خرچ کر لیجئے، اپنی عبادت کے لیے مجھے چن لیجئے، دین کی خدمت مجھ سے لے لیجئے۔ نوجوان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے نوجوانوں، اسی لیے اللہ نے دوبارہ سوال کرنے کا فیصلہ کیا کل قیامت میں، اور کہے گا اللہ وَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، بتاؤ جوانوں یہ جوانی کہاں پرانی کر کے آئے؟ آئی لائک یو بولنے میں، فیس بک پہ پیج بنانے میں نہیں، آپ کی جوانی بڑی قیمتی۔ اس لیے اس جوانی کو صحیح استعمال میں، صحیح خرچ میں لگائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ساری قوم، سارے انبیاء کی قوم غلطی کر رہی، تباہ کر دیے جا رہے، کسی کو پلٹ دیا جا رہا، کسی پر آگ کی بارش ہو رہی، کسی کو سیلاب میں، اور کسی کو زوردار ہواؤں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، لیکن میری اس قوم کو بیک وقت قوم عاد کے طرح، قوم لوط کے طرح، قوم سمود کے طرح، نوح علیہ السلام کے قوم کے طرح، لوط علیہ السلام کے قوم کے طرح، یا اللہ اس قوم کو برباد نہیں کیجیے گا، یا اللہ اس قوم کو تباہ نہیں کیجیے گا۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ آج ورنہ یہ قوم، ہم لوگ بنی اسرائیل سے زیادہ گناہ کرتے، قوم لوط سے زیادہ برا عمل کرتے، اور قوم عاد، قوم سمود سے زیادہ نافرمانی کرتے۔ اللہ چاہتا تو ان کے طرح تباہ و برباد کر دیتا، لیکن بیکاز آف دا پریئر آف دا لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے آج یہ قوم زندہ ہے، بیک وقت ہلاک نہیں ہوئی۔ اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ ہے، محمد وہ ہے جنہوں نے اس قوم کو دنیا میں بھی بچایا اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں کیسے؟ نفسی نفسی کے عالم میں سب لوگ ہوں گے، یا ربی نفسی نفسی، آدم بھی وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْمَمْلُكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ داؤد خلیفۃ اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ یوم القیامہ
या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी व यक़ूलु ईसा व यक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी। सारे लोग, सारे नबी रब्बी नफ्सी नफ्सी का ऐलान कर रहे होंगे, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, लेकिन एक तरफ कोने से आवाज आ रही होगी, व यक़ूलु रसूलुना व नबीयुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती। सजदे में हमारे और आपके आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर होगा। नए नए अल्फाज के साथ रब से दुआ करेंगे कि अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे। एक एक फर्द जब तक जन्नत में नहीं डाल दिया जाता, जब तक जहन्नम से खींचकर जन्नत में नहीं लेकर चले जाते, तब तक अल्लाह के नबी सर नहीं उठाएंगे। इसीलिए कहा उस माइकल एच हार्ट ने, इस कौम को दुनिया में भी और कल कयामत में भी अगर कोई बचाएगा तो उसका नाम आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बस आखिर के अंदर में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातें आ गई सामने में, बहुत सारी बातें। कोशिश ये कीजिए जहाँ तक हो सके आप अपनी ज़िंदगी में शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके। हम लोग शरीयत से दूर हो जाते हैं तो अल्लाह ज़ालिमों को मुसल्लत कर देता है, और कहीं पर कोई जुल्म सितम होता है तो जुल्म सितम को बर्दाश्त मत कीजिए। बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मुजाहिद शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उनके बेटे मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकात मेरे उस्ताद भी हैं, और उनके पोते भी हैं मौलाना महमूद मदनी साहब। तो शेखुल इस्लाम साहब फरमाया करते थे कि जितना जुल्म करना गुनाह है, उतना जुल्म को देखकर बर्दाश्त करना, खामोश रहना भी गुनाह है। इसीलिए कहीं पर जुल्म होता है तो उसको रोकिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कीजिए। और बहुत आसान है हमारे इस मुल्क में कानूनी तौर पर, जमहूरी तौर पर, इंशाअल्लाह कभी ना कभी ऐसा है आवाज़ बुलंद करेंगे तो उस आवाज़ में अल्लाह ताकत पैदा करेगा और हम इस धरती के अंदर इज्जत की ज़िंदगी गुजारेंगे। अभी तो जलील रुस्वा हम हो रहे हैं कुछ वजह से, अपनी गलती की भी वजह से और अपनी कुछ गलत कोताह नैरो माइंडेड की वजह से, शरीयत से दूर होने की वजह से। वरना अल्लाह ने कहा वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। इस ज़मीन पर कोई खलीफा और कोई नायब है अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल का, तो वही ईमान वाले, कलमा पढ़ने वाले। कभी मौका मिलेगा तो तफसील से इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इस्तिखलाफ फिल अर्ज़ कैसे कैसे मुसलमान रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कर, अच्छा मुख्तसर दुआ कर दें। दुआ कीजिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, जो भी बातें अभी कही गई है, सुनी गई है, या अल्लाह 100% उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, हम जानते हैं कि सबसे कीमती दौलत से आपने हमें नवाजा है, लेकिन या अल्लाह हम इस कीमती दौलत की हम कदर नहीं कर पा रहे हैं। या अल्लाह, हमें ईमान की सिफ़ात के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, भी जितने भी लोगों ने इस खूबसूरत जलसे को ऑर्गेनाइज़ करने में मेहनत और मशक्क़त की है, या अल्लाह उन सब की मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब के जायज़ मक़ासद में कामयाबी अता फरमा। जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, और भी हमारे वक्त आने वाले हैं, वो भी जो बातें कहें हम सबको 100% उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिक।